السلام علیکم، آداب۔ ایپیسوڈ 7A میں آپ کا خیر مقدم۔ آج ہم بات کریں گے مینٹل ہیلتھ کی بگڑنے کی کیا وجوہات ہے، جسم سے باہر والے کیا کازز ہے، یہ جو ذہنی بیماریاں ہیں وہ کیسے جنم لیتی ہے، اور آخرکار سیوسائڈ خودکشی، حقیقتاً پاگل ہونا، دیوانہ ہو جانا، خود کی جان کا خطرہ یا دوسرے کی جان کو نقصان پہنچانے کا خدشہ، رشتے ٹوٹنے کا باعث یا تو شدید بیماری کے اسباب کیسے پیدا ہوتے ہیں، جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ اس ایپیسوڈ کی 2 قسطیں ہیں، 2 پارٹس ہیں جنہیں ہم نے سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو اور ریلیجیس پرسپیکٹیو میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ وہ اس لیے تاکہ ریسرچ کا دامن اور زیادہ واسٹ ہو جائے اور پوڈ کاسٹ زیادہ لمبا لینگدی نہ بنے، ورنہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے۔ چونکہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ 6 میں بالکل واضح کیا تھا کہ ہمارے برین کی کیمسٹری کیا ہے، فنکشن کیا ہے، اور ڈپریشن، اسکیزوفرینیا، بائیپولر، آبسیشن، کمپلشنز اور پرسنالٹی ڈس آرڈرز اور بھی دیگر ذہنی امراض کیسے پیدا ہوتے ہیں، ہماری باڈی کا انٹرنل فینومینن اندرونی طور کیا ہوتا ہے وہ ہم نے بیان کیا تھا، اور نیورو ٹرانسمیٹرز اور ہارمونز کا کیا رول ہے وہ ہم نے آڈیو، ویڈیو اور فوٹو سلائڈس کے ذریعے ہم نے سمجھایا تھا۔ جنہوں نے پچھلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا نہ سنا، انہیں مشکل ہوگی یہ سمجھنے میں۔ بہرحال آج ہم ایکسٹرنل فیکٹرز کی بات کریں گے کہ ہمارا ماحول، سوسائٹی، دوسروں کی نصیحتیں اور باتوں، اور خاصتاً ہمارے سیاسی مسائل، ہمارے پرسنل ایشوز، مزاج اور رہن سہن کا کیا رول ہے ہمارے ذہنی توازن کو بگاڑنے میں، یعنی ہماری مینٹل ہیلتھ کا بیلنس ڈسٹرب کرنے میں۔ اس ریسرچ کو ہم سوشل، پولیٹیکل، ریلیجیس اور میڈیکل ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے پیش کر رہے ہیں۔ سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو انوالونگ سوشیو پولیٹیکل ریلیجیس فیکٹرز، تو ہم یہ پوائنٹ وائز بیان کریں گے کہ نیورو ٹرانسمیٹر اور ہارمونز کا امبیلنس کیسے پروڈیوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہے اور انسان کو میڈیٹیشن، مینٹل پیس اور دوری اختیار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو وہ حقیقتاً پاگل، دیوانہ ہو جاتا ہے، یا اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، خودکشی کا خدشہ ہوتا ہے، دوسری جانوں کو خطرہ ہوتا ہے، رشتے ٹوٹنے کے اسباب رونما ہوتے ہیں، یا تو شدید بیماریوں کا سبب بنتا ہے یہ ذہنی مرض۔ اسٹریس، ٹینشن، انزائٹی، اوور تھنکنگ، obsession، ایکسٹریم وری، ایکسٹریم ہیپینس، ایکسٹریم انجوائمنٹ، irresponsibility، ذہنی دباؤ، تشویش، زیادہ سوچنا، زیادہ فکر مند ہونا، زیادہ پریشان ہونا، زیادہ خوش اور مزے کرنا، لاپرواہ ہونا، یہ کچھ کی ورڈز ہے جو آپ ذہن میں رکھیے تاکہ آپ سمجھ پائے کہ کس طرح نیورو ٹرانسمیٹرز اور ہارمونز زیادہ یا کم مقدار میں پروڈیوس ہوتے ہیں۔ کنٹیکسٹ وائز شروع کرتے ہیں۔ پہلا، باڈی سے ریلیٹڈ کچھ فیکٹس ہے، جیسے مختلف بیماریاں، لیور، کڈنی، ہارٹ پرابلم، ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، ہائپوٹینشن، بلڈ پریشر وغیرہ وغیرہ، اسی طرح پریگننسی، ڈیلیوری، بچہ پیدا ہونا ایٹسیٹرا۔ دوسرا، آرگنائزیشنل پوزیشن، آکیوپیشن، آپ کیا کام کرتے ہیں، سوشل کلاس کیا ہے آپ کا، امیر ہو، غریب ہو یا مڈل کلاس ہو، کریئر کے بارے میں سوچنا کہ آگے کیا کرنا ہے، کیسے پیسے کمانے ہیں، کر پائیں گے یا نہیں۔ تیسرا، فیملی کرائسس، بیوی اور شوہر میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، لڑائیاں ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، ڈائیورس، اسپاؤس کا مر جانا، روزی روٹی کمانے کے پرابلمز، روٹی، کپڑے، مکان پر خرچہ، بچوں کو پالنے اور پڑھانے کا خرچہ، سمپلی اکنامک پرابلمز۔ چوتھا، انوائرمنٹل فیکٹرز، ایئر، واٹر، سوائل اور نوائز پولیوشن، الیکٹرسٹی پرابلم، پارکنگ پرابلم، واٹر کرائسس، پانی نہ آنا، ملاوٹ کھانے پینے اور دوائیوں میں۔ پانچواں، شو آف، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے، اس کے پاس آڈی ہے، میں مالوتی کیوں چلاؤں، میرے پاس ریئلمی فون ہے، اس امیر زادے یا زادی کے پاس ایپل فون ہے، آئی واچ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، ٹینشن۔ مجھے برانڈڈ کپڑے پہننے ہیں، ایڈیڈاس، پیوما، گچی، ارمانی، مہنگے برانڈز کی میرے پاس چیزیں ہونی چاہیے، تبھی تو میں امیر دکھوں گا۔ گھر میں ایسن بات کہیں، لیکن باہر رچ، رویل اور سوفسٹیکیٹڈ فیملی سے دکھنا ہے۔ جان بوجھ کر فارن لینگویج میں بات کرنا، مجھے تو کوئی نہیں جانتا لیکن ٹپ ٹاپ کپڑے پہن کر انگلش، اردو یا کسی اور لینگویج میں بات کرنا ضروری ہے، جبکہ وہ آپ کی لوکل لینگویج نہ بھی ہو، ایٹ لیسٹ یہ تو لگے گا کہ کوئی ہستی آئی ہے۔ یہ سب جو امیر دکھنے اور بننے کے فراق میں ہے، یہی جوانان ٹینشن میں ہے، سٹریس اور انزائٹی کے شکار ہے، کوئی مینٹل پیس نہیں ہے، ان کے پاس بس ڈگریاں ہیں، سرٹیفکیٹس ہے، کہ لٹریٹ ہے، پڑھنا لکھنا آتا ہے لیکن ایجوکیٹڈ نہیں ہے، یعنی ان کے پاس علم نہیں ہے، اسی لیے ڈپریشن میں ہے، انزائٹی کے شکار ہے، ٹینشن میں ہے، کیا ہوگا۔ چھٹو، اینوی، رشک کرنا، جیلسی، ان کے پاس تو بہت بڑا مکان ہے، بنگلہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، بڑے پوسٹ پہ ہے، میں کیوں نہیں ہوں، یہ اچھے سے پاس ہو جاتا ہے، میں کیوں نہیں، یہ ٹھیک رہتا ہے، میں کیوں بیمار رہتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ جیلسی اور شو آف پر مبنی ایک الگ ایپیسوڈ ہوگا، اس میں ہم اچھے سے یا تو خود ایکسپلین کریں گے یا کسی اچھے اسکالر کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ ساتواں، پولیٹیکل ایشوز، وار، ریومرز، افواہیں، آکیوپیشن، قبضہ، امپیرلزم، گورنمنٹ رولز اینڈ ریگولیشنز، ایک ملک کا دوسرے ملک پر حملہ اور قبضہ، وطن سے نکال دینا، مائیگریشن، لڑائی جھگڑا،
آپس میں سول وار، ریلیجیس سیکٹیرین وار، مذہب کی بنیاد پر لڑائیاں، اپریسو رولر، ظالم حکمران کا حکومت کرنا، کرفیو، ہڑتال، کریک ڈاؤن، ملیٹنسی، سرچ آپریشنز، ایلیگل اریسٹ، ایلیگیشنز، بے بنیاد الزامات، فیک انکاؤنٹرز ایٹسٹرا ایٹسٹرا. یہ بھی ایک اہم وجہ ہے 70 سال سے کشمیر جو ورلڈس موسٹ ملٹرائز زون ہے، چاہے پاک کی طرف ہو یا ہند کی طرف یا چائنا کی طرف، اسی پولیٹیکل ٹرمائل کی وجہ سے جو خاص کر 90 سے ہو رہا ہے. 90 کے دشک میں جو بچے پیدا ہوئے اور بزرگان بھی آج ڈفرینٹ ذہنی امراض کا شکار ہے، اور ممکن ہے کہ 50% جوان خاص کر کشمیر کی کسی نہ کسی مینٹل ہیلتھ پرابلم میں مبتلا ہوں گے، اور یہ ڈائگنوز بھی آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، کیونکہ کچھ سائیکک ڈیزیز کا پریولنس جینیٹک بھی ہوتا ہے. اور ممکن ہے جو 90s میں بچے ماں کے پیٹ میں تھے یا اسی دوران پیدا ہوئے جب دہشت اور ڈر کا ماحول تھا، جینز کا ٹرانسمیشن بچے میں ہو سکتا ہے. اسپوٹیفائی، گوگل پوڈ کاسٹ اور ایپل پوڈ کاسٹ پر ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انسٹاگرام پہ فالو، فیس بک پہ لائک اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجیے. دس پلیٹ فارم از جسٹ فار نالج، ریفارمیشن، ایجوکیشن اینڈ ناٹ میریلی فار میکنگ منی. ٹو سپورٹ اینڈ شیئر. اسٹے ٹیونڈ ٹل نیکسٹ ایپیسوڈ. گڈ بائے.